وہ ہم سفر تھا مگر از قلم سیما شاہد قسط نمبر 7۔ رات بھر وہ صوفے پر بے چین رہا تھا۔ پتہ نہیں کب آنکھ لگی تھی، سورج کی روشنی چھن چھن کر کمرے میں آ رہی تھی اور وہ انگڑائی لیتے ہوئے اٹھا۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو دن کے 12 بج چکے تھے۔ وہ تیزی سے کھڑا ہوا۔ سامنے ہی بیڈ پر سویرا ابھی تک سو رہی تھی اور وہ ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالتے ہوئے واش روم چلا گیا۔ وہ سو کر اٹھی تو اس کا سر گھوم رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ خالی دماغ لیے بیٹھی رہی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور شہریار تولیے سے منہ پوچھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک کڑی نگاہ اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی سویرا پر ڈالی۔ جو بھی تھا، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت تھی کہ انہیں کچھ عرصہ تک یہ بیڈ روم شیئر کرنا تھا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ اپنی حدود طے کر لیتے۔ سنو لڑکی، وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بیڈ کے پاس آ کر رکا اور چونک گیا۔ سویرا کے گلابی چہرے پر انگلیوں کے نشانات تھے، چمکتی پیشانی پر نیل کا نشان تھا۔ دن کی روشنی میں اس کی چوٹیں واضح نظر آ رہی تھی۔ کل جب اس نے اسے دلہن بنے دیکھا تھا، اس وقت ایسے کوئی نشانات اس کے چہرے پر نہیں تھے۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ سویرا نے گڑبڑا کر دوپٹہ کھینچ کر سر پر ڈالا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس نے جاتی سویرا کو کلائی سے پکڑ کر روکا۔ تکلیف کی شدت سے سویرا کے حلق سے سسکی سی ابھری اور وہ حیرت سے اس کی آنکھوں میں امڑتی ہوئی نمی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، ہاتھ چھوڑیں پلیز، مجھے جانا ہے، وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے اس انداز پر شہریار کا دماغ گھوم گیا۔ لگتا ہے تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، چاہے غلطی سے ہی صحیح، پر جب تک تم میرے ساتھ ہو تمہیں تمیزدار بننا پڑے گا اور میرے ہر سوال کا جواب مجھے ملنا چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ وہ غرایا۔ وہ کل پھپھو۔ سویرا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ تبھی دروازہ نوک ہوا۔ شہریار نے سویرا کی کلائی اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کی اور اسے گھورتا ہوا دروازے کی سمت بڑھا۔ السلام علیکم رخسار آپی، آپ تو ہسپتال گئی تھی نا؟ وہ دروازے پر رخسار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہاں میرے بھائی، فجر پڑھ کر گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے تمہارے بھائی بہت بہتر ہیں، بس ابھی واپس آئی ہوں۔ چلو نیچے چلو، شاہ بی بی بلا رہی ہیں۔ اور سویرا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ اطمینان سے بات کرتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ سویرا نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا اور وہ بھی جواب دیتے ہوئے پاس آئیں اور اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا، پھر آستین پلٹ کر اس کی کلائی کا زخم چیک کیا۔ شہریار حیرت سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سویرا کا ہاتھ تھامے اس کے پاس آئیں، چلو ساتھ ہی چلتے ہیں، شاہ بی بی نے تم دونوں کے لیے اسپیشل ناشتہ تیار کروایا ہے۔ ویسے اب وقت تو لنچ کا ہے، لیکن نئے دلہا دلہن عموماً اسی ٹائم ناشتہ کرتے ہیں، وہ شرارت سے چھیڑتے ہوئے بولی۔ آپی، آپ 1 منٹ رکے۔ سنو لڑکی، تم نیچے چلو، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ وہ رخسار کو روکتے ہوئے سویرا کو آگے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہے شاہو، مجھے کیوں روکا؟ وہ ایک دن کی دلہن اکیلی جاتی اچھی لگے گی کیا؟ ابھی بھی حویلی میں مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، سب کیا سوچیں گے؟ رخسار نے ٹوکا۔ اپی تھوڑا بریک لگائیں، مجھے بتائیں سویرا کو کیا ہوا ہے؟ اس نے ٹوکتے ہوئے پوچھا۔ سویرا تم رکو۔ رخسار نے جاتی ہوئی سویرا کو روکا اور خود وارڈروب کی جانب بڑھ کر اس کے لیے ہلکے سے کام کا فیروزی سوٹ نکالا۔ ایسے اجاڑ ہولیے میں باہر جاؤ گی؟ چلو جلدی سے فریش ہو لو اور یہ لباس بدلو، پھر ساتھ نیچے چلیں گے۔ سویرا بے دلی سے لباس تھام کر واش روم میں چلی گئی تو رخسار نے اپنا رخ شہریار کی جانب کیا۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ سویرا کو کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے پر یہ نشانات کیسے ہیں؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ جیے یا مرے تمہیں کیا؟ تم بھی تو اسے چھوڑ کر دوسری شادی پلان کیے بیٹھے ہو۔ آپی میں بھی انسانیت رکھتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ انسان کی ساری ہمدردی صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہی ہوں، اس کے ساتھ میرا کزن کا رشتہ بھی ہے، میں اسی رشتے کے حق سے پوچھ رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ رخسار اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے پھپھو کی سویرا سے بلا جواز دشمنی اور کل کی مار پیٹ کا بتانے لگی۔ سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو، سبھی ہے بھیڑ میں، تم بھی نکل سکو تو چلو، کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں، تم اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو، یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا، مجھے گرا کے اگر تم سنبھل سکو تو چلو، یہی ہے زندگی، کچھ خواب چند امیدیں، انہی کھلونوں سے تم بھی بہل سکو تو چلو۔ سویرا لباس تبدیل کر کے باہر آ چکی تھی۔ فیروزی رنگ میں اس کی رنگت مزید نکھر آئی تھی۔
رخسار نے اسے سنگھار میز کے سامنے بٹھایا اور دوپٹہ اتار کر اس کے لمبے سیاہ بال سلجھانے لگی۔ اپی میں جا رہا ہوں، آپ یہ فضول کام جاری رکھیں، شہریار کوفت سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ سویرا ابھی وقت کم ہے، بال بعد میں باندھ لینا، اور سنو چہرے پر یہ بیس لگا لو۔ سویرا اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ان کے مشورے پر عمل کرتی تیار ہو چکی تھی۔ رخسار سویرا کو لے کر کمرے سے باہر نکلی۔ ابھی وہ دونوں سیڑھیوں پر ہی تھیں کہ انہیں زیادہ تائی پاس آتی نظر آئیں۔ السلام علیکم تائی امی، سویرا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ چشمے بدور، انہوں نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ چلو تم دونوں شاہ بی بی کے کمرے میں چلو، شاہو اور تمہارے تایا بھی ادھر ہی ہیں۔ وہ انہیں ہدایات دیتی ہوئی کچن میں چلی گئیں۔ پہلے ہسپتال، پھر رات کے ٹھہرے ہوئے رشتہ داروں کے ناشتے پانی کے بعد روانگی نے انہیں گھن چکر بنایا ہوا تھا۔ شاہ بی بی کے کمرے میں سلیم صاحب اور شہریار دونوں ہی موجود تھے۔ سویرا جھجکتے ہوئے سب کو سلام کرتی ہوئی شاہ بی بی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ رات تو تم نے ہم سب کو ڈرا دیا تھا، شاہ بی بی اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ رخسار اور زاہدہ ملازمہ کے ساتھ چائے، جوس اور حلوہ پوری، ابلے انڈے، گاجر کا حلوہ لے کر اندر داخل ہوئیں اور میز درمیان میں رکھ کر سیٹ کرنے لگیں۔ اسی وقت شہریار کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون چیک کیا تو آفس سے اس کی سیکرٹری کی کال آ رہی تھی۔ وہ فون اٹھا کر شاہ بی بی سے معذرت کرتا ہوا تیزی سے فون کو کانوں سے لگاتا ہوا باہر نکل گیا۔ رخسار بیٹی تم ناشتہ سرو کرو، شاہو بھی کچھ دیر میں آ جائے گا، شاہ بی بی نے کہا۔ سلیم صاحب، زاہدہ بیگم، رخسار، شاہ بی بی اور سویرا ناشتہ کر رہے تھے۔ برتنوں کے کھنکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور فرزانہ اندر داخل ہوئیں۔ واہ شاہ بی بی واہ، ادھر میرا اکرم ہسپتال میں پڑا ہے اور یہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ وہ اندر کا ماحول دیکھ کر زہر خند لہجے میں پھنکاری۔ آئیے پھپھو بیٹھے ناشتہ کریں، رخسار نے فوراً اٹھ کر ادب سے کہا۔ بس بی بی بس، ادھر تمہارے سر کا سائیں ہسپتال میں پڑا ہے اور تم ادھر بے فکری سے خوشیاں منا رہی ہو، یا یوں کہو کہ آزادی کے خواب دیکھ رہی ہو۔ رخسار کا چہرہ ان کی بات سن کر فک پڑ گیا۔ یہ تو وہی جانتی تھی کہ کتنی مشکل سے خود کو سنبھال کر وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ فرزانہ آپا، یہ آپ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ سلیم صاحب سے رخسار کا اترا ہوا چہرہ برداشت نہیں ہوا۔ سلیم میاں تم تو بیچ میں مت ہی بولو۔ وہ انہیں ٹوک ہی رہی تھیں کہ ان کی نگاہ شاہ بی بی سے چمٹی ہوئی سویرا پر پڑی۔ شاہ بی بی مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ میری سگی ماں ہیں۔ اس لڑکی کی ماں کی وجہ سے میری نند کا وٹا سٹے والا رشتہ ٹوٹا تھا، میرا گھر اجڑتے اجڑتے بچا تھا، اتنی بدنامی ہوئی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر سکی اور مر گئی، چھوڑ گئی ہم سب کو، اور آپ اسی ناگن کی بیٹی کو سینے سے لگائے بیٹھی ہیں۔ فرزانہ چلتی ہوئی پاس آئی اور ایک جھٹکے سے سویرا کو بازو سے پکڑ کر شاہ بی بی کے پاس سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تیری ماں بھی بے غیرت تھی جو گھر سے بھاگ کر آئی تھی، اور تو اس سے بھی بڑی بغیرت ہے، اتنی ضلالت اٹھا کر بھی زندہ ہے۔ انہوں نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ فرزانہ بچی کو چھوڑ دو، شاہ بی بی اٹھتے ہوئے بولی۔ تیرے ہوتے سوتے سب مر چکے ہیں، تجھے کوئی نہیں پوچھتا، شہریار بھی تیری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، پھر بھی تو سمجھ نہیں رہی۔ دیکھ سویرا، اس گھر کا، شہریار کا پیچھا چھوڑ دے، اپنا منحوس وجود لے کر چلی جا یہاں سے۔ انہوں نے سویرا کو جھنجھوڑا۔ یہ کیا ہو رہا ہے پھپھو؟ آپ سویرا سے کس طرح بات کر رہی ہیں؟ فون بند کر کے اندر آتے شہریار نے سارا منظر تعصب سے دیکھا اور تیزی سے اندر آ کر سویرا کو ان کی گرفت سے آزاد کروایا۔ واہ بیٹا واہ، ایک ہی رات میں اس منحوس کا جادو تمہارے سر چڑھ گیا ہے۔ آپ سویرا کو کمرے میں لے جائیں۔ وہ سویرا کے خوف سے پھیکے پڑتے چہرے سے نظر چراتے ہوئے بولا۔ رخسار تیزی سے آگے بڑھیں اور سویرا کو لے کر کمرے سے نکل گئیں۔ پھپھو آپ بیٹھیں، بیٹھ کر آرام سے بات کریں، وہ انہیں شانوں سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے رسان سے بولا۔ فرزانہ نے بلا وجہ کا بیر پال رکھا ہے اس معصوم سے، کل تو اسے مارا پیٹا بھی ہے، حالانکہ وہ ہمارے پیارے چھوٹے بیٹے کی نشانی ہے جسے وہ بڑے اطمینان سے تمہارے حوالے کر کے مرا تھا۔ شاہ بی بی افسردگی سے بولی۔ پھپھو آپ بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ شہریار نے پوچھا۔ اس منحوس لڑکی کے وجود کو اس حویلی سے نکال باہر کرو، ورنہ اب مجھے یہاں سے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی منحوسیت میری بہنوں سی نند پھر میرے بھائی کو کھا چکی ہے، اور اب دیکھو میرا اکرم بھی ہسپتال میں ہے۔ وہ بگڑے ہوئے انداز میں گویا ہوئیں۔
شہریار نے پرسوچ نظروں سے فرزانہ پھپھو کے بگڑے ہوئے انداز کو، سلیم صاحب کے پرتفکر چہرے کو، اپنی ماں زاہدہ اور شاہ بی بی کی آنکھوں میں نمی کو بغور دیکھا۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا، منٹوں میں فیصلہ کرنے والا۔ ٹھیک ہے پھپھو، آپ نے جہاں اتنے دن گزار لیے ہیں، بس 2 دن اور گزار لیں، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، بندوبست کرتا ہوں۔ بیٹا جی، تمہاری زن مریدی کے آثار تو ابھی سے نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے مرد ہو، حسن کا جادو تو سر چڑھ کر بولے گا ہی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ تم بھی ایک عام مرد نکلے، حسن کے آگے پگھل جانے والے۔ انہوں نے اسے بھڑکایا۔ پھپھو، شہریار کا ضبط جواب دے گیا۔ کیا پھپھو، کل تک رٹ لگائے بیٹھے تھے کہ شادی نہیں کرنی، گھر بار چھوڑ گئے، اور اب تم خود اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھ سے بحث کر رہے ہو؟ میں صرف انسانیت کے ناطے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ آپ مجھے بہت غلط سمجھ رہی ہیں، اور اب یہ وقت بتائے گا کہ میں کیا ہوں۔ ٹھیک ہے میاں، اب تم مجھ سے اور اپنی بہن رخسار سے، جو میری بہو ہے، اس وقت بات کرنا جب اس بلا سے پیچھا چھڑا لو، اور اگر رخسار نے تم سے بات کی تو میں اسے طلاق دلوا دوں گی۔ ویسے بھی اتنے سال ہو گئے، اس کی گود بھی خالی ہے۔ وہ ترب کا پتا پھینک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہریار بیٹا، تم فکر مت کرو، تمہاری پھپھو ابھی غصے میں ہے۔ شاہ بی بی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاہ بی بی، کیا ہم سویرا کو ادھر ہی کسی ہاسٹل میں داخل نہیں کروا سکتے؟ وہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے گی، اور رخسار آپی کا گھر بھی خراب نہیں ہوگا۔ شہریار نے پوچھا۔ نہیں شہریار، اکیلی عورت اس دنیا میں کوئی وقت نہیں رکھتی، اور تم کیا سمجھتے ہو یہ لوگ اسے پڑھنے دیں گے؟ ذرا سوچو، اگر تم اس یتیم کو چھوڑ دو گے تو اس کا کیا ہوگا؟ شاہ بی بی نے اسے ٹوکا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ خاموش کھڑا رہا، پھر شاہ بی بی کی طرف مڑا۔ اس کے وجیح چہرے پر چھائی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ فیصلہ لے چکا ہے۔ بابا سائیں، شاہ بی بی، آپ مجھے سویرا کا پاسپورٹ اور ویزا دیں، میں پرسوں شام اسے لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ وہ سارے مسئلے نپٹاتا ہوا اپنی اور سویرا کی ٹکٹ سیٹ بک کروا کر ہسپتال کا ایک چکر لگانے کے بعد رات گئے تھکا ہارا حویلی میں داخل ہوا اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ ارادہ آرام کرنے کا تھا۔ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی سویرا بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو یہاں سے اور صوفے پر مرو، اور خیال رکھنا آئندہ مجھ سے، میرے بیڈ سے، حتیٰ کہ میری پرچھائی سے بھی دور رہنا۔ وہ اسے تنبیہ کرتا ہوا لائٹ آف کر کے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ خاموش سی آنسو ضبط کرتی ہوئی صوفے پر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دوپہر سے اس نے رخسار آپی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ اوپر سے زاہدہ تائی نے اسے کمرے سے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا۔ پتہ نہیں اب زندگی کیا رنگ بدلنے والی تھی۔ رخسار جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے رخسار پھپھو نے سختی سے شہریار اور سویرا سے دور رہنے کا حکم دیا تھا۔ اکرم بھی ہسپتال میں تھے، ورنہ وہ ان سے مدد طلب کرتی، لیکن اس وقت وہ اپنے بیمار شوہر کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور زاہدہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ رخسار بیٹی، کیا بات ہے؟ آج تم ناشتے پر نہیں آئیں؟ فرزانہ خود باورچی خانے کو دیکھ رہی ہیں۔ اماں، مجھے پھپھو نے سختی سے کمرے سے باہر نکلنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر میری جھلک بھی شاہو نے دیکھی تو وہ اکرم کی دوسری شادی کروا دیں گی۔ فرزانہ آپا بھی بس۔ خیر، تم فکر مت کرو، شہریار کل شام لندن جا رہا ہے، سویرا بھی ساتھ جا رہی ہے۔ اماں، کیا میں واقعی شیرو اور سویرا سے نہیں ملوں؟ پھر پتہ نہیں ان دونوں کا کب آنا ہو۔ آپ پلیز پھپھو کو سمجھائیں۔ رخسار بیٹی، تم تو بہت سمجھدار لڑکی ہو۔ خیر چھوڑو یہ سب۔ بیٹی، یہ کچھ رقم رکھو۔ وہ لفافے میں رکھی ایک کثیر رقم اس کے ہاتھ میں رکھتی ہوئی بولی، آج بازار جا کر سویرا کے لیے ولایت کے لحاظ سے چند جوڑے لے آؤ اور کرنسی تبدیل کروا لاؤ۔ مگر اماں، اگر پھپھو کو پتہ چل گیا تو وہ خفا ہوں گی۔ رخسار پریشان ہوئی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ تم اپنے باپ کے ساتھ جاؤ گی، اور اس میں خفا ہونے والی کون سی بات ہے؟ اماں، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ پھپھو سویرا سے کتنی نفرت کرتی ہیں۔ وہ ہرگز بھی برداشت نہیں کریں گی کہ ان کی بہو اس کی شاپنگ کرے۔ آپ نے کل پھپھو کی باتیں نہیں سنی؟ وہ مجھے صاف کہہ گئی ہیں کہ میں اگر شاہو سے ملی تو وہ اکرم کی دوسری شادی کروا دیں گی۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ انہوں نے مجھے بے اولادی کا طعنہ بھی دیا ہے۔ بیٹی، تم فکر مت کرو، ابھی جیسا تمہاری پھپھو کہہ رہی ہیں ویسا ہی کرو۔ تو کیا اپنے اکلوتے بھائی بھاوج کو چھوڑ دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اتنا پریشان مت ہو، ابھی مشکل وقت ہے، گزار لو، دیکھنا اللہ پاک کوئی بہتر سبب بنا دے گا۔ ٹھیک ہے اماں، میں صبر کرتی ہوں۔
لیکن اکرم ٹھیک ہو جائیں تو ان سے بات ضرور کروں گی۔ اچھا ضرور کرنا، دیکھو بھلا میں کس کام سے آئی تھی اور تم نے مجھے کن باتوں میں لگا دیا۔ تمہاری پھپھو تو سدا سے ایسی ہی ہیں، ان کی بات کی ٹینشن مت لیا کرو۔ آپ فکر مت کریں، میں ابھی ہسپتال کے لیے نکلوں گی تو اکرم سے اجازت لے کر وہیں سے مارکیٹ چلی جاؤں گی۔ رخسار بھاری رقم کا بنڈل اٹھا کر پرس میں رکھتی ہوئی بولی، تنہائی آخری رشتہ ہے جو میں محسوس کرتی ہوں، میری اکیلی دنیا میں غم وہ آخری جذبہ ہے جس میں قید رہتی ہوں۔ تنہائی آخری رشتہ ہے جو میں محسوس کرتی ہوں، میری اکیلی دنیا میں غم وہ آخری جذبہ ہے جس میں قید رہتی ہوں۔ موت وہ آخری لمحہ ہے جو مسرت بن کے آئے گا، اڑا لے جائے گا مجھ کو اس شفاف دنیا سے، ان بے درد رشتوں سے، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو، لہو رستی آنکھوں کو، جو سکون دے کے جائے گا۔ موت وہ آخری لمحہ ہے جو آزادی دلائے گا میری بے چین روح کو، دنیا کے روابط سے، لوگوں کی چبھتی نگاہوں سے۔ موت وہ آخری لمحہ ہے۔ صبح فجر کے وقت معمول کے مطابق سویرا کی آنکھ کھلی۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ صوفے پر لیٹی رہی، پھر نماز کا ارادہ کر کے اٹھی۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ ستمگر سو رہا تھا۔ وہ بنا آواز کیے وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھی۔ نماز پڑھ کر وہ اے سی کی کولنگ کم کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنے معمول کے مطابق شاہ بی بی کو وضو کروانے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شاہ بی بی نماز کے لیے اٹھی ہی تھیں کہ سویرا ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم شاہ بی بی۔ سلام کر کے اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا سر ان کے آگے جھکایا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ تم اتنی سویرے؟ وہ حیران تھی۔ شاہ بی بی، میں تو روز ہی سویرے اٹھتی ہوں۔ میرا مطلب ہے آج تو تمہاری شادی کا تیسرا دن ہے، اور بیٹا نئی نویلی دلہن کمرے سے باہر اکیلی نہیں آتی، اپنے سر کے سائیں کے ساتھ ہی نکلتی ہے۔ شاہ بی بی، میں کہاں سے دلہن ہو گئی، آپ سب جانتی تو ہیں۔ اچھا سب چھوڑو، اور میں جب تک نماز پڑھ رہی ہوں تم ذرا مائی سے کہہ کر چائے بنوا لو، اور ہاں خبردار خود کسی کام میں نہیں لگنا۔ پر شاہ بی بی، آپ تو میرے ہاتھ کا ناشتہ پسند کرتی ہیں، پھر روک کیوں رہی ہیں؟ ہمارے یہاں نئی دلہن سے مہندی ادرنے تک کوئی کام نہیں کرواتے۔ اب تم جاؤ اور مائی کو چائے کا بول دو۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتی ہوئی نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ سویرا دھیرے سے چلتی ہوئی باورچی خانے میں داخل ہوئی تو ادھر مائی اور ان کی بیٹی پہلے سے ہی موجود تھے۔ مائی، فارغ ہو کر شاہ بی بی کی ادرک والی چائے بنا دیں، اس نے پراٹھوں کا آٹا گوندتی ہوئی مائی سے کہا۔ واہ بنو واہ، تم تو 2 راتوں میں ہی اپنی اوقات بھول گئی ہو۔ سویرا چونک کر مڑی تو سامنے ہی نماز کے انداز میں دوپٹہ اوڑے فرزانہ پھپھو کھڑی ہوئی تھی۔ اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ چل چائے بنا، اور سب کا ناشتہ آج تیری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اسے جھڑک کر کام سے لگایا۔ بی بی جی، ناشتہ میں بنا لوں گی، مائی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مائی، تم سے جتنا کہا جائے بس اتنا ہی کرو، فرزانہ حکم دیتی ہوئی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ چائے بن چکی تھی۔ سویرا نے شاہ بی بی کی چائے مائی کے ہاتھ بھجوائی اور خود آستین چڑھا کر آملیٹ پراٹھے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ شاہ بی بی نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئی تھیں کہ مائی اجازت لے کر چائے کی ٹرے ہاتھوں میں تھامے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ مائی تم؟ سویرا بیٹی کدھر ہے؟ شاہ بی بی جی، وہ ادھر کچن میں ناشتہ بنا رہی ہیں۔ مائی، تمہیں تو سارے رسم و رواج پتہ ہیں، وہ تو بچی ہے پر تم تو سمجھدار ہو، اسے روکا کیوں نہیں؟ جی میں نے تو روکا تھا، پر ادھر فرزانہ بی بی نے انہیں کام پر لگا دیا، مائی نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ شاہ بی بی کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ چائے تپائی پر رکھ کر کھڑی ہوئیں اور سیدھی باورچی خانے کی طرف بڑھیں۔ اندر فرزانہ بڑے کرافٹ سے بیٹھی ہوئی تھی اور سویرا چولہے پر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے تعصب سے یہ منظر دیکھا اور اندر داخل ہوئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی دبنگ آواز پر سویرا اور فرزانہ دونوں چونک اٹھی۔ شاہ بی بی، سب کا ناشتہ تیار کروایا جا رہا ہے، آخر صبح کا وقت ہے، فرزانہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ رخسار کدھر ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ میری بہو اس وقت تک کمرے سے باہر نہیں نکلے گی جب تک اس منحوس سویرا کا وجود اس گھر سے دفان نہیں ہو جاتا۔ سویرا بیٹی، تم اپنا اور شہریار کا ناشتہ لے کر اپنے کمرے میں چلو، اور مائی تم ناشتہ بنا کر سب کے کمروں میں پہنچا دو۔ وہ حکم دیتی ہوئی فرزانہ کو تنبیہ کرتی نظروں سے گھورتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ سویرا خاموشی سے ٹرے میں ناشتے کے لوازمات رکھنے لگی، پھر فریش اورنج جوس نکال کر ٹرے اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شہریار سویرا کے کمرے سے نکلتے ہی اٹھ گیا تھا اور ابھی باہر سے جاگنگ کر کے آنے کے بعد نہا کر باہر ہی نکلا ہی تھا کہ سویرا ہاتھوں میں بھاری ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی
اور اسے بنا شرٹ کے دیکھ کر سٹپٹا گئی اور رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بدتمیزی ہے، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی کے کمرے میں اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر تپ گیا۔ وہ سویرا ٹھیک ٹھاک گھبرا گئی۔ وہ کیا؟ وہ اس کے قریب آیا اور ٹرے سے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس کے گھبرائے ہوئے وجود کو بغور دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے کھڑی تھی، ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، وہ اسے گھبرا رہی تھی۔ شاہ بی بی نے ناشتہ بھیجا ہے، وہ بمشکل بولی۔ ٹھیک ہے تو کیا اب میں کھڑے کھڑے ناشتہ کروں گا؟ وہ بکھلا کر نفی میں سر ہلاتی ہوئی میز کی طرف بڑھی۔ ناشتے کی ٹرے کمرے کے وسط میں بچھی شیشے کی میز پر رکھ کر وہ برتن سیٹ کرنے لگی۔ مجال ہے جو اس نے نظریں اٹھائی ہوں۔ دبو ٹپیکل اعتماد سے آری، وہ بڑبڑایا۔ آپ کا ناشتہ، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ وہ آرام سے ٹی شرٹ پہنتا ہوا آ کر صوفے پر بیٹھا اور پلیٹ اٹھائی۔ سنو لڑکی، کل شام روانگی ہے، پیکنگ کر لینا، اب تم جا سکتی ہو۔ سویرا ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کس کی پیکنگ کی بات کر رہا تھا۔ شہریار ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد تیار ہو کر باہر نکلا۔ اس کا ارادہ ہسپتال میں اکرم بھائی کی عیادت کے بعد شاپنگ کا تھا۔ وہ عروہ کے لیے کچھ شاپنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی وہ کمرے سے باہر ہی نکلا تھا کہ مائی اس کے پاس آئی۔ سرکار، آپ کو شاہ بی بی یاد کر رہی ہیں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے شاہ بی بی کے کمرے میں آیا، جہاں اس وقت بابا سائیں، اماں اور سویرا سب موجود تھے۔ چائے کا دور چل رہا تھا۔ وہ سلام کرتے ہوئے شاہ بی بی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اماں، رخسار آپی کدھر ہیں؟ آج صبح سے نظر نہیں آئیں۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ شیرو، وہ رخسار ہسپتال گئی ہے اکرم کے پاس، زاہدہ نے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ شہریار بیٹا، شاہ بی بی نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ جی شاہ بی بی، حکم۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شرارت سے ان کی طرف جھکا۔ بیٹا، تم نے اپنی دلہن کو رونمائی میں کیا دیا؟ انہوں نے سوال کیا۔ شہریار چپ سا ہو گیا، اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، جیسے غصہ برداشت کر رہا ہو۔ خیر، تمہیں رسم و رواجوں کا کیا پتا؟ زاہدہ، میری الماری سے کنگن نکالو، اور سویرا بیٹی ادھر آؤ۔ انہوں نے سویرا کو بلا کر شہریار کے ساتھ بٹھایا۔ زاہدہ نے ان کی الماری سے بیش قیمت جڑاؤ کنگن نکال کر شاہ بی بی کے ہاتھ میں دیے۔ یہ لو، اپنی دلہن کو گفٹ کرو۔ شاہ بی بی نے کنگن اس کی جانب بڑھائے۔ شہریار نے خاموشی سے کنگن تھامے اور سویرا کی جانب بڑھائے ہی تھے کہ شاہ بی بی نے اسے ٹوکا۔ شیرو، دلہن کو ایسے تحفہ نہیں دیا جاتا۔ تم یہ کنگن اپنی دلہن کو اپنے ہاتھوں سے پہناؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر بڑی کوفت سے اپنے ہاتھوں میں موجود کنگن دیکھے اور پھر تیزی سے سویرا کی گود میں رکھا ہوا اس کا دودھیا ہنائی ہاتھ تھام کر کنگن پہنا دیے۔ ذرا دیکھو تو، تمہاری دلہن کا ہاتھ تو ماشاءاللہ سے سج سا گیا ہے، زاہدہ نے پیار سے کہا۔ شہریار نے ایک اچٹتی سی نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی۔ مہندی کے گل بوٹوں سے سجا نازک سا ہاتھ، جس میں اس کے پہنائے کنگن آب و تاب سے جگمگا رہے تھے۔ سویرا بیٹی، یہ کنگن تمہارے سر کے سائیں نے پہنائے ہیں، اب مرتے دم تک ان کو مت اتارنا، یہ تمہاری سہاگ کی نشانی ہے۔ شاہ بی بی نے اسے حکم دیا۔ شاہ بی بی، اب میں چلوں؟ اکرم بھائی سے ملنا ہے، کچھ کام نپٹانے ہیں، پھر کل کی فلائٹ ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، تم آرام سے بے فکر ہو کر اپنے کام کرو، رات کے کھانے تک ضرور آ جانا، شاہ بی بی نے اسے پیار سے کہا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ پر وقت آپ تک پہنچے۔ اور ہاں، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔